جو اچھا، آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہوگا. ہم بات کر رہے ہیں بیٹے سورسز آف اسلامک لا کی. ٹھیک ہے، انہیں رجسٹر اوپن کر لیں پلیز. اور لاسٹ ٹائم ہم نے یہاں تک بات کی ہے کہ پرائمری سورس آف اسلامک لا کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی باتیں ہیں. اور ان میں ہمیں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہماری بات کدھر چلی جاتی ہے؟ ہم نے اینڈ اس بات پہ کیا تھا کہ اس قرآن میں بہرحال ایک سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن، یعنی انٹرپریٹیشن کا کبھی کبھی ہمارے ہاں ڈفرینٹ لوگ انٹرپریٹیشن اس کی ڈفرینٹ طرح سے کر لیتے ہیں. لیکن پرائمری حق یہ بھی کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس ہے کہ اپنی انٹرپریٹیشن وہ خود کرے. اور اس کے بعد یہ حق کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے یہ حق کہ وہ اس کی انٹرپریٹیشن کریں کسی بھی بات کی. اگزامپل ہم نے دے لی اس میں تھیوس کی. اب یہاں سے آگے ہم کریں گے یہ بات کہ سنت کا اس کی اسلامک سورس کے ساتھ کیا تعلق ہے. جو قرآن جو ایک لا کا سورس ہے ہمارے پاس، لا فار سورس فار اسلامک لا ہے، اس کا سنت کے ساتھ اب کیا تعلق ہے؟ وی گونا ڈسکس دیٹ. ان فیکٹ Allah says in Quran, قل in kuntum تحبون اللہ فاتبعونی. عربک آپ چاہیں لکھیں، چاہیں تو نہ لکھیں، لیکن انگلش ٹرانسلیشن لازمی آپ کے لیے لکھنی ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم tell them if you love Allah, obey me. بورڈ نہیں دکھ رہا؟ اب ٹھیک ہے. کوئی پرابلم؟ ایک اور ریفرنس ان سورہ حشر آیا 7. اللہ سبحانہ و تعالی commands the Muslims to take whatever the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam gives them, gives them and refrain from refrain from whatever he sallallahu alaihi wasallam forbids them from doing.
دو ریفرنسز ہم نے کل جہاں بات کمپلیٹ ہوئی تھی وہاں سے آگے دو ریفرنسز ہم نے دے دیے. ہم نے بات یہاں کمپلیٹ کی تھی کہ قرآن پرائمری سورس ہے لیکن قرآن کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے تو انٹرپریٹیشن میں ڈفرینسز آنے کا چانس ہے. تو انٹرپریٹیشن کرنے کا حق بھی پہلا قرآن کا اپنا ہے, دوسرا حق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اور اس طرح سے سنت ہمارے لیے ایک سیکنڈ پرائمری, دیکھیے میں نے سیکنڈری سورس نہیں لکھا, سیکنڈ پرائمری لکھا ہے. اس کا مطلب ہے یہ اتنا ہی اہم سورس ہے. فرق صرف کیا ہے ہمارے لیے آج کے مسلمان کے لیے, تو میں اس کو بھی کریکشن کراتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فہد, لائٹ چلے گی میرا حل, تو یہ تو چلنا چاہیے اپنا پروجیکٹر. آف ہو گیا, آن ہوئی ہے, اس وجہ سے ایسا ہوا ہے. اب دوبارہ آن کریں گے بچوں, 1 منٹ میں بھی چل جائے گا پروجیکٹر. تو آپ میری بات تب تک سن لیں گے. اب یو پی ایس اتنا بڑا لگایا ہوگا کہ جیب میں تو نہیں آتی, اتنی بڑی چھوٹی تو نہیں ہے, دو لگی ہیں. یہ آپ نے زیادہ ہی چھوٹی کر دی ہیں. اللہ کرے لائٹ بھی آ جائے نا تب تک. ہیں چل جا بھائی. وہ اس کو مشل, آپ نے ان کو وہ بچی کو کال یا میسج کرنا, تو آن لائن نہیں آئی جو آمنا. اچھا جی, میں دوبارہ بات کر دیتا ہوں. تو ہم نے کل بات یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے پرائمری سورس آف لا ہمارے پاس قرآن ہے. سیکنڈ پرائمری لکھا ہے, سیکنڈری نہیں لکھا میں نے. سیکنڈ پرائمری یعنی یہ بھی اتنا ہی اہم سورس آف لا ہے جتنا پہلا ہے. فرق کیا ہے, آج کے مسلمان کو ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا اس بات پہ کہ قرآن کے الفاظ میں کوئی ہیر پھیر ہوئی ہے. ترجمے میں, انٹرپریٹیشن میں تو وہ ڈاؤٹ کر سکتا ہے, اور اگر وہ ڈاؤٹ کرے ترجمے اور انٹرپریٹیشن میں تو بھی اس کے پاس اوریجنل ٹیکسٹ موجود ہے. یو کین آل پتا, تھوڑا سا تو نیٹ لکھو. یہ فیصلہ بھی تو آپ نے ہی لکھا ہے کہ یہ کہیں اور سے لکھوایا کہ ایلین آیا تھا کوئی. غلطی فوراً مان لیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا سر اب ٹھیک کرتے ہیں اس کو. تھوڑا اسپیسز بڑھاؤ اپنے ورڈز میں. اسپیلنگس کیا, ایک ورڈ کے اندر جو اسپیلنگز ہوتے ہیں ان کو نہیں بڑھاؤ بس. تو آج کا مسلمان اس بات میں ڈاؤٹ نہیں کر سکتا ہے قرآن میں کوئی ہیر پھیر ہوئی ہے. تو اگر اس کو کسی ٹرانسلیشن میں, کسی انٹرپریٹیشن میں ڈاؤٹ ہو بھی جائے تو اس کے پاس ہمیشہ اوریجنل ٹیکسٹ موجود ہے. وہ ریفر کر سکتا ہے واپس, لینگویج موجود ہے, اس لینگویج کو سیکھ کر سمجھ کر فوراً آگے چل سکتا ہے. یہ دیکھو ان کی اسپیس کم کرو, یہ دیکھو میں ایک سیکنڈ دیکھوں, یہ انفیکٹ دو علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں. آپ دیکھو FACT کے درمیان میں اسپیس کم ہے, لیکن جو نیا ورڈ اب اللہ لکھا ہے اس کے اسپیلنگ میں فرق کم ہے. لیکن جو سیز ہے اس میں اسپیلنگ, میری رائٹنگ آپ سے زیادہ اچھی نہیں ہے. مجھے صرف اس بات کی سینس ہے کہ چونکہ میری رائٹنگ اچھی نہیں ہے تو میں نے جو ورڈز ہیں ان کے درمیان اسپیس بڑھانی ہے, لیٹرز کے درمیان اسپیس نہیں بڑھانا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم سورس ہیں, لیکن فرق کیا ہے, کوئی نریشن ہم تک پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اس بات پہ ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہیں, واقعی یہ ان سے بات ثابت ہے کہ نہیں. اس بات پہ تو ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس بات میں ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ واقعی یہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ نہیں. عربک ٹیکسٹ کی بات ہو رہی ہے, ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا اردو ٹرانسلیشن اور دا تفسیر. اب ایک عالم ہے, اس نے کسی آیت کا کوئی مفہوم نکالا ہے تو مفہوم میں فرق ہو سکتا ہے, اس کی انٹرپریٹیشن اور ہماری انٹرپریٹیشن میں فرق ہو سکتا ہے, مختلف علماء کا آپس میں انٹرپریٹیشن میں فرق ہوتا ہے, اسی لیے فرقے بنتے ہیں. سیم آیت ہوتی ہے, کوئی کہہ دیتا ہے یہ آیت اللہ کے رسول کے لیے نازل ہوئی ہے, کوئی کہہ دیتا ہے یہ آیت کسی کے لیے نازل ہوئی ہے, کوئی کہہ دیتا ہے کوئی آیت کسی کے لیے نازل ہوئی ہے, لیکن اوریجنل آیت تو موجود ہے نا. یو کین آلویز ریفر بیک. لیکن اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ چیز سنت میں موجود ہے تو پھر اس کی حیثیت ایز سورس آف لا پرائمری ہی ہے, سیکنڈری نہیں ہے.
پرائمری ہوتا ہے پہلے ٹیئر میں جو چیز ہوتی ہے، بالکل پہلی چیز جو سب سے زیادہ جس کو وقت حاصل ہے، سب سے زیادہ جس کو اہمیت حاصل ہے، اس کے دو ریفرنسز ہم قرآن سے ہی لے لیے ہم نے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، دوسری بھی عربک لکھی جا سکتی تھی، لیکن یہ کچھ آیتوں کی میں اس لیے عربک لکھ دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ آیتیں آپ کو یاد ہو جائیں، آپ کا نا زبانی ذہن میں بیٹھ جائیں اور آپ کو ان کا مطلب بھی اچھے سے پتا ہو۔ کہہ دیجئے کہ اگر اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کیا؟ میری اتباع کرو۔ یہ آیت آگے تک ہے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آگے آتی ہے آپ کو؟ آیت آتی ہے والی آپ کو؟ نہیں آتی؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ تمہارے گناہ بھی سارے معاف کر دے گا۔ دوسرا ریفرنس ہم نے دے دیا سورہ حشر سے، آیت نمبر 7 سے۔ اللہ نے کہا ہوا ہے مسلمانوں، اللہ کے رسول تمہیں جو بھی دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اس کا مطلب ہے جو بھی وہ حکم دیں تمہیں سوچنے کی ضرورت اس کے اوپر نہیں ہے کہ وہ حکم کیا ہے، کیسے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یو جسٹ اوبے ہم ایز یو اوبے قرآن، جیسے قرآن کو اوبے کرتے ہو اسی طرح ان کو اوبے کر دو بس۔ ٹھیک ہے جی؟ اوکے، بٹ ایوری نریشن reported has to be in accordance with Quran and Sunnah to be accepted as hadith from the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam۔ ہر نریشن کے لیے لیکن لازمی کیا ہے کہ نریشن جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے تو اس بات پہ ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ شاید یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی نہیں ہے، یعنی ان سے روایت نہیں ہے، نریٹ انہوں نے نہیں کی، لیکن کسی بندے نے اپنے پاس سے ڈال دیا ہے۔ اور اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ ہمارے اندر، ہمارے بڑوں میں ایسے مسلمان پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس بات پر لگائیں کہ کون کون سی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جینوئنلی رپورٹڈ ہے یا نہیں، اور انہوں نے وہ ساری باتیں جن پہ یہ نشان لگا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رپورٹڈ ہے ان کی تحقیق کی، یہاں تک کہ ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں ایسی روایتیں موجود ہیں جن کے بارے میں انہوں نے تحقیق کر کے یہ بتایا کہ یہ رپورٹڈ نہیں ہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ ایک آدمی نے 10,000 کے قریب حدیثیں ایسی سنائی ہیں جو ساری کی ساری جھوٹیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہی نہیں۔ ایک آدمی سبزی کا کاروبار کرتا تھا، جون سی سبزی نہیں بکری ہوتی تھی اعلان کر دیتا تھا کہ اللہ کے رسول نے اس کے یہ فائدے بتائے ہیں۔ ہماری طبیعت ٹھیک ہوئی ہے؟ ایکسکیوز می سر، اس کا مطلب ہے جی بیٹے، سر تھوڑا سا اوپر سے دکھائیں گے؟ ہاں آپ اسکرین شاٹ لے لو اس کا، یہاں سے میں نے شروع کیا لکھنا انفیکٹس۔ آپ کو میں میری بات سمجھ آ گئی ساری؟ تو دوسرا پرائمری سورس آف لا کیا ہے؟ سنت ہے، حدیث بھی جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ سیکنڈ ٹیئر پہ آئے گا ایز کمپیئر ٹو قرآن۔ قرآن اور حدیث میں سے جب بھی چوز کرنا ہوگا ہم کس کو چوز کریں گے؟ یعنی آپ کو دو باتیں پتہ لگتی ہیں، جو ایک بات کے بارے میں پتہ لگتا ہے یہ قرآن میں ہے، اور دوسری بات کے بارے میں پتہ لگتا ہے یہ حدیث میں ہے، اور دونوں باتیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، دونوں باتیں ایک دوسرے کے حق میں نہیں جاتی، ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ کرتی ہیں، تو آپ کون سی بات ایکسیپٹ کریں گے؟ قرآن والی کہ حدیث والی؟ قرآن والی۔ کون سی ایکسیپٹ کریں گے؟ قرآن بذات خود بھی ایک حدیث ہی ہے۔ قرآن کہاں سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے ہی سنایا۔ قرآن بذات خود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حدیث اللہ، قرآن خود اپنے لیے لفظ حدیث کا لفظ استعمال کر دیتا ہے، اللہ کی کتابوں کے لیے بھی لفظ حدیث استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے نا، ایک شخص ہے وہ آپ کے سامنے 4 جملے بولتا ہے، 3 جملوں کے بارے میں کہہ دیتا ہے یہ قرآن ہے، چوتھے جملے کے بارے میں کہہ دیتا ہے یہ قرآن نہیں ہے، تو ہمیں اس کی بات پر کیسے اطمینان ہوگا کہ چاروں میں سے 3 باتیں قرآن ہے، چوتھی نہیں؟ کیسے اطمینان ہوگا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بتائیں گے کہ ان میں سے کون سا قرآن ہے تو وہ قرآن سمجھا جائے گا. اور قرآن کے لیے کبھی بھی کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا میں نے یہ بات فلاں صحابی سے سنی, اس نے یہ بات فلاں صحابی سے سنی, اس نے یہ بات فلاں صحابی سے سنی, اس نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ یہ قرآن ہے. قرآن ہمارے پاس تواتر کے ساتھ ود کنٹینیوٹی جیسے نماز ہم تک پہنچی ہے, کوئی درمیان میں بریک نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک کوئی بریک, جیسے ہمارے تک روزہ پہنچا ہے, حج کا طریقہ پہنچا ہے, ایسے ہی ہمارے پاس قرآن پہنچا ہے, بغیر کسی انٹرپریٹیشن, انٹرجیکشن کے, بغیر کسی بریک کے. وی ہیو ریسیوڈ اٹ کنٹینیوسلی. تو جب ان دونوں میں سے سلیکٹ کریں گے تو پرائمری سورس کیا بن جائے گا؟ قرآن. لیکن قرآن کے ساتھ دوسرا سورس کیا ہے؟ سنت. سنت کو استعمال کس کام کے لیے کیا جائے گا؟ فار دی انڈرسٹینڈنگ آف قرآن. سنت انڈیپینڈنٹلی سورس آف لا نہیں بن سکتی. سنت انڈیپینڈنٹلی سورس آف لا نہیں بن سکتی. اس کا مطلب ہے جو یہ جملہ میں نے اب لکھا ہے اس کے بارے میں آگے کیا لکھنے والا ہوں, میں اس کی ایگزامپل آپ کو وربلی دے رہا ہوں, ہم دوسرے کوشچنز میں ڈسکس کر چکے ہیں. ہمارے پاس ایک حدیث موجود ہے صحیح بخاری کی, جس کے اندر ایک شخص رپورٹ کرتا ہے کہ میں نے یہ سن رکھا ہے کہ اللہ کے رسول وہاں سے چلے. کہاں سے چلے؟ غار ہرا سے, اور آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس, اور آ کر کہا مجھے چادر اڑا دو. کانپ رہے تھے, گھبرا رہے تھے. پھر وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں اور وہ ڈرے ہوئے تھے, اور ورقہ بن نوفل نے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تسلی دی, پھر ورقہ بن نوفل نے تسلی دی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد سلسلہ چلا. اور یہاں تک آگے رپورٹڈ ہے اسی صحیح بخاری کی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی حدیث کچھ عرصہ نہیں ملتی ہوتی تھی تو خودکشی کرنے کے لیے چلے جاتے ہوتے تھے پہاڑ پہ کہ میں اپنے آپ کو گرا لوں یہاں سے. حالانکہ قرآن اس کے بالکل خلاف بات کر رہا ہے. قرآن اس کے بالکل خلاف بات کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ سورہ تحریم کے اندر ہے. اور کون سی صورت ہے جس کا ریفرنس میں بار بار دے دیا کرتا ہوں؟ سورہ نور کا ریفرنس میں بار بار دے دیا کرتا ہوں؟ نہیں. کون سی صورت ہے جس کا ریفرنس میں پہلے آپ کو 2-3 دفعہ لکھا ہے؟ ایک اور صورت کے اندر بھی بہرحال بہت وضاحت کے ساتھ یہ مینشن ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ گھبرائے نہ ڈرے, بالکل نہیں کوئی پریشانی کا شکار ہوئے. اور انہوں نے بالکل اس کو جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے, آسمان پر دیکھا. سورہ تحریم میں تو بالکل وضاحت کے ساتھ یہ مینشن. آگے چلتے ہیں جی. But every narration reported has to be in accordance with Quran to be accepted as hadith from the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. This means that Sunnah or hadith is used as a source of Islamic law only in the light of Holy Quran. Of the Holy Quran. It serves to explain and describe the practical efficacy, اس کو کہتے ہیں بیٹے جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, دی پریکٹیکل ایفیکیسی آف دی ہولی قرآن. اگر آپ کو یہ لفظ ایفیکیسی مشکل لگے تو آپ اس کو آج نیا ورڈ کے طور پہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. پھر بھی مشکل لگے, وہاں پہ ایگزام میں یہ لفظ بھول جائے تو پریکٹیکلٹی لفظ لکھ لیں گے, ٹھیک ہے, پریکٹیکل ریپرزنٹیشن لکھ لیں گے. لیکن آپ مختصراً اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قرآن کو پریکٹیکل کہیں دکھانا ہے تو کہاں دکھایا جا سکتا ہے؟ سنت میں. کہاں دکھایا جا سکتا ہے؟ کوئی کنفیوژن؟ اور آپ کی اور میری, ہم سب کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اسی قرآن کو پریکٹیکلی دوسروں تک دکھائیں. قرآن کی کتاب لوگوں تک پہنچا دینا کافی نہیں ہوگا. پہلا سٹیپ تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اس دین کی طرف بلانے کے لیے کہیں گے یہ لو قرآن, اس کو پڑھ لو, ترجمہ ہی پڑھ لو, چلو چھوڑو اس کی عربک کو, تم نے کیا سمجھنا یار, یہ آپ اس کی قرآن کی اردو یا انگلش ٹرانسلیشن پڑھ لو. دس از یور فرسٹ اسٹیپ. لیکن واٹ از دی نیکسٹ اسٹیپ؟ جب آپ نے اپنے دین کو ریپرزینٹ کرنا, آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے جس کو دیکھ کے کوئی کہ, وہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا, کوئی آدمی تھا, اس نے دوسرے آدمی کو نا دین کی طرف دعوت دی,
कि यार तुम मुसलमान हो जाओ, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं अगर तो इस्लाम वो है ना जो तुम करते हो, अगर मुसलमान वो होता है जो तुम हो, भाई मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं तुमसे बेहतर इंसान हूँ। और अगर इस्लाम वो है जो फलाना करता है, वो किसी और की तरफ इशारा करके करते हैं, किसी और बंदे की तरफ, कहते हैं यार वो बहुत मुश्किल काम है, उस तरह नहीं मेरे से होना, तो भी मैं ऐसा ही ठीक हूँ। इसका मतलब है जब आप किसी को दीन की तरफ बुलाते हैं, दे वांट टू नो कि इस्लाम की प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशंस क्या हैं, बंदा कैसा होता है जो मुसलमान हो जाता है। तो ऐसा होता है जैसे आप हैं मुसलमान, क्या आपका करेक्टर आप समझते हैं शो करा है, किसी को कहा जा सकता है कि मुसलमान होने का ये दिस इज व्हाट अ मुसलमान है। अगर नहीं है तो बनाने की कोशिश करनी है। कोई भी परफेक्ट नहीं होगा, आप और मैं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होगा। आपके पेरेंट्स परफेक्ट नहीं होंगे, आपकी मस्जिद के कारी साहब परफेक्ट नहीं होंगे, आप जिनके पीछे जुमे की नमाज पढ़ते हैं वो परफेक्ट नहीं होंगे, ईद शिवरात जिस जो भी करते हैं आप लोग, कोई भी परफेक्ट। लेकिन इसका ये मतलब है कि आप परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करेंगे। आपने कोशिश करते रहना है और बेहतर से बेहतर अपने आप को करते रहना। अब ये जो मैंने बताया आपको कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आप कुरान ने बताया कि आपने कुरान को एज अ सोर्स ऑफ लॉ लेना है, और कुरान के बाद आपके पास दूसरी चीज जो मौजूद है वो हदीस और सुन्नत है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है, एक नरेशन टेल्स अस, वन नरेशन टेल्स अस दैट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, आए प्लीज, ईद मुबारक आपको। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam told the Muslims during the last sermon, बस जिंदगी में अब क्लास तो क्लास होती है। ड्यूरिंग द लास्ट sermon, मैं उनको बोल देता हूँ बात कर। फहद, फहद, टाइम दे यार, सर अली कॉल आ रही है, प्लीज चेक कीजिएगा क्यों आ रही है। ड्यूरिंग द लास्ट, सर अली को कॉल करके पूछो क्या खैरियत है। That the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam told the Muslims during the last sermon, I am leaving two things among you, amongst you लिखना चाहिए, hold them tight and you will never fall astray. आप उन्हें मजबूती से थाम के रखिए और आप कभी गुमराह ना होंगे। वो कौन सी दो चीजें हैं? दे आर द होली कुरान एंड सुन्ना। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब न्यू पैराग्राफ, रिगार्डिंग द अदर सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, द इस्लामिक लॉ, वन नरेशन
اچھا. Enlightens us how to decide social, economic, legal, or other affairs. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam sent Hazrat Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu to Yemen as his representative to lead the newly converted tribes of Yemen. Before before the farewell ہی ہوتا ہے نا بیچتے وقت کی جو چیز ہوتی ہے. He sallallahu alaihi wasallam asked Hazrat Muaz radhiyallahu ta'ala anhu how he would decide matters of conflict. Hazrat Muaz radhiyallahu ta'ala anhu said that he would decide in the light of Holy Quran. The Holy Quran. If he did not find a solution in the Holy Quran, he would look for it in Sunnah. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یہ اس وقت کی ایگزامپل نہیں ہے، اس کے بعد کی ایگزامپل. جب ایجپٹ فتح ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ایجپٹ بیٹا دنیا کی سب سے جو پرانی تہذیبیں ہیں، پرانے زمانے میں ہمارے ہاں واٹر پمپس کا نظام نہیں ہوتا تھا، تو لوگوں کے گھروں تک پانی کیسے جاتا تھا؟ دریا سے کھدائی کر کے پانی پہنچایا جاتا تھا. دریا کا پانی میٹھا پانی ہوتا ہے، پینے والا ہوتا ہے، سمندر کا نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے آبادیاں جو ہیں وہ کہاں پر زیادہ، آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، یہاں سے آپ کو زیادہ اچھا شاید سمجھ آ جائے گا. آپ کو پتا ہے بیریئر ٹاؤن میں 10 مرلے کا گھر کتنے کا مل جاتا ہے؟ ٹیک اے گیس. سیل کے لیے خریدنا ہے. یہ فیز 3 فیز 4 میں کتنے مل جاتا ہے 10 مرلے کا گھر؟ 3 کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ، 4 میکسیمم کسی بچے نے کہا. ٹھیک ہے، آئی تھنک 3 ساڑھے 3 کروڑ میں 10 مرلے کا ڈبل سٹوری بنا ہوا گھر مل جاتا بیریئر ٹاؤن کے اندر. آپ کو پتا ہے پنڈی میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے بنی، اندرون پنڈی جس کو کہتے ہیں. اسی طرح گجرانوالہ میں ایک جگہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں شہر، گرو نانک پورا وغیرہ.
فیصل آباد میں اسی طرح سے، ملتان میں اسی طرح سے، کراچی میں، لاہور میں، ہر جگہ پر ایک اندرون کا علاقہ ہوتا ہے۔ آپ وہاں پر جائیں، وہاں گاڑی نہیں جاتی، تنگ گلیاں ہوتی ہیں، گاڑی نہیں وہاں جا سکتی، گاڑی پہ گئے آپ تو پھنس گئے، آپ بائک پہ بھی وہاں جاتے ہیں پھنس جاتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ تو پیدل بھی چلنے کا راستہ نہیں ہوتا۔ اب ہوتا ہے وہاں پہ 3 مرلے کا گھر 3 کروڑ سے زیادہ کا بکتا ہے، 3 مرلے کا گھر، دیٹس 30% آف دی اسپیس، اور وہ اتنا پتھیٹیکلی بنا ہوتا ہے کہ وہاں اٹیچ واش روم نہیں ہوتے، ایک واش روم، 2 واش روم، پورا گھر استعمال کر رہا ہوتا ہے، ٹرپل سٹوری گھر بنا ہوا ہوتا، وہ 3.5 4 کروڑ کا کیوں بک رہا ہوتا؟ یہ بیریا ٹاؤن میں کتنا اچھا، ڈی ایچ اے میں کتنا اچھا گھر بنا ہوتا، سڑکیں کھلی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ بیریا ٹاؤن رہتے ہیں یا ڈی ایچ اے رہتے ہیں، شہر کوئی بھی ہو، آپ کا بیریا ٹاؤن اور ڈی ایچ اے اس جگہ سے دور ہوتا ہے جس جگہ پر عام طور پہ لوگوں کا کاروبار ہوتا، بزنس پیپل جہاں پہ ہوتا ہے، جو مارکیٹ میں کام کرنے، غلہ منڈی، کپڑے کی جو مارکیٹ ہے، ان مارکیٹوں سے، راجہ بازار جیسے دیکھیں، ان مارکیٹوں سے بیریا ٹاؤن، ٹی ایچ اے دور ہوتے ہیں، تو جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ اپنا یہاں سے وہاں جائیں گے تو ان کا صرف آنے جانے کا 0.25 گھنٹے 1 گھنٹے کا ٹائم لگے گا، ان کی 1 گھنٹے کی سیل 50 35 30 35 35 لاکھ ہوتی ہے۔ آپ سوچیں جتنے گھنٹے وہ شاپ سے باہر ہے یا شاپ بند ہے، اتنے گھنٹے کو آپ 10 20 یا 30 لاکھ سے ضرب دے لیں، کسی کی سیل 1 گھنٹے کی 10 لاکھ ہوتی ہے، کسی کی 20 ہوتی ہے، آپ جائیں وہ سلطان کا کوہ ٹائپ جگہ پہ، وہاں پہ اسی طرح سیل ہوتی ہے، آپ کے کھڑے کھڑے آپ دیکھیں گے، آپ کھڑے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے، آپ نے اپنی چیز جو لینی ہے اس میں 15 منٹ لگیں گے، 20 منٹ لگیں گے، آپ کے کھڑے کھڑے وہاں پہ 4 5 لاکھ روپے اس نے ریسیو کر لیا ہوگا دائیں بائیں سے، کیونکہ آپ کے ساتھ اور 10 15 بندے کھڑے ہیں کوئی نہ کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو وہ اس 1 گھنٹے کو بچانے کے لیے، اپنے جو ٹریول ٹائم ہے اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے اس کے قریب قریب رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ان گھروں کی اماؤنٹ اتنی بڑھ جاتی ہے۔ یہاں تک میری بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ سوچیں کون سی زمین مہنگی ہوگی جب پانی آپ تک پہنچتا ہی صرف دریا کے ذریعے اور آتا ہی صرف نالیوں کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی سی نالیاں بنائی ہوتی ہیں، میٹھا پانی صرف انہی کے ذریعے سے آتا ہے، جب آتا ہی پانی صرف ان کے ذریعے سے ہے، دریا کے قریب کا گھر مہنگا ہوگا یا دریا کے دور؟ اب سمجھئے کتنا قیمتی ہو گیا۔ تاریخ میں جو سب سے زیادہ پرانی تہذیبیں موجود ہیں وہ یا دریائے سندھ کے اوپر ہیں، جو کہاں سے وہ انڈیا کی طرف شام کہاں سے نکل کے آتا ہے، انڈیا والی سائڈ سے کشمیر سے ہوتا ہوا پورے کراچی تک جاتا ہے، یا دریائے سندھ کی یہ پٹی ہے جو بہت پرانی، ہزاروں سال پرانی ہے، یا دریائے نیل کی پٹی ہے، باقی ساری پٹیاں اس کے بعد کی ہیں، میسوپوٹیمین اور یہ آرکیولوجیکل فیکٹ، آپ نے بچپن میں جغرافی میں پڑھی ہوگی یہ ساری سیولائزیشن۔ جب مسلمانوں نے یہ فتح کیا تو جو سپہ سالار تھے انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھ کے بھیجا، کیا خط لکھا ہے؟ اب روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ خط یہ تھا کہ جناب یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر سال دریائے نیل سوکھ جاتا ہے، ہر سال دریائے نیل پانی آنا اس میں بند ہو جاتا ہے، اور پھر ہم ایک ینگ ان میرڈ لڑکی کو اس کے اندر اوپر سے پھینکتے ہیں، بلی چڑھاتے ہیں اس کی لاش اس میں پھینکتے ہیں یا اس میں پھینک کے مارتے ہیں، تو وہ جو ہم اس بلی چڑھاتے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ دریائے نیل نہیں سوکھتا، یعنی اگر ہم دریا میں لڑکی نہ پھینکیں تو دریائے نیل سوکھ جاتا ہے، تو ہم اس لیے ہر سال وہ موسم گرمی، وہ جو ڈراؤٹ والا موسم ہے وہ آنے سے پہلے پہلے اس میں لڑکی پھینک دیتے ہیں ایک۔ سپہ سالار کہتے ہیں کہ جناب اس سال بھی انہوں نے میرے پاس آئے اور کہتے جناب ہم تو ایسے کرتے ہیں تو دریائے نیل نہیں سوکھتا۔ اب آپ سوچیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ تب تو ایجپٹ نہیں تھا فتح ہوا کیا قرآن نے اس کا کوئی مینشن کیا ہوا اس واقعے کا؟ نہیں کیا ہوا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا ہوا؟ نہیں کیا ہوا۔ وہ سپہ سالار کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہہ دیا کہ اسلام آیا ہی غلط روایات کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور میں نے وہاں پر لڑکی کو بہانے سے منع کر دیا۔ انہوں نے یہ کس بیسس پہ ڈیسیجن لیا کہ لڑکی نہیں بہانی، لڑکی کو دریا میں نہیں پھینکنا؟ ٹیل می، کیا وجہ تھی کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا لڑکی نہیں پھینکنی؟ انہوں نے دیکھا قرآن کو، قرآن میں لکھا ہوا تھا ہر جان کو حرمت حاصل ہے، ہر انسان کی جان کو حرمت حاصل ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا اس کے بعد سنت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ناحق قتل کرنے نہیں، آپ نے کوئی علاقہ فتح بھی کر لیا تو کسی کو ناحق قتل کرنے نہیں دیا۔
इन दोनों की लाइट में, इन दोनों की लाइट में इन्होंने खुद से डिसाइड कर दिया कि ये काम अब नहीं होगा। हजरत मुआज बिन जबल वाली हदीस पे वापस आ जाते हैं। अब मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, और ये हदीस तवील है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मुआज क्या करेगा अगर कोई मसला होगा, उन्होंने कहा हुजूर मैं कुरान में देखूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से सवाल पूछा, आज अगर कुरान में तुझे ना मिले तो, गौर करें क्या वो जुमला है, ये नहीं कहा अगर कुरान में हाल ना हो, ये कहा कि अगर कुरान में तुझे ना मिले। उन्होंने कहा अगर मुझे ना मिला कुरान में, मैं सुन्नत में देखूंगा। और कहा अगर सुन्नत में ना मिले, फिर गौर करें जुमला, ये नहीं कहा सुन्नत में उसका हल ना हो, कहा क्या कि अगर तुझे सुन्नत में ना मिले तो। उन्होंने फिर कहा कि अगर मुझे सुन्नत में भी ना मिले तो मैं क्या करूंगा। उसका जवाब अब मैं लिखने लगा हूं, आई विल लुक फॉर इट इन सुन्ना। और मैं चूंकि इसको रिफ्रेश कर रहा हूं, इसलिए मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार सवाल पूछना नहीं लिख रहा, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हमने लंबा आंसर लिख लिया है। एंड इफ आई एम अनएबल टू फाइंड इट इन द सुन्ना एज वेल, आई विल डिसाइड इट बल्कि टू माई बेस्ट ओपिनियन in the light of the Holy Quran and the Sunnah। आप गौर करें कि अब डिसीजन मैं ले रहा हूं, चाहे इजमा आएगा या कियास आएगा। इजमा मैं आपको बता चुका कि स्कॉलर्स मिलके जो करते हैं, या कियास आएगा, होगा फिर भी इन दी लाइट ऑफ सुन्ना और कुरान। ऐसा नहीं हो सकता कि इन दी लाइट ऑफ माई विशेज होना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि इन दी लाइट ऑफ माई विशेज होगा फिर भी किसकी लाइट में, कुरान और सुन्नत की लाइट में। कोई प्रॉब्लम किसी को? वी गुड इन सर सच ये सच हजरत मैटर? माज ने कहा था। जी, ये जदमास ने सारी बातें की हैं। यहाँ से आप पीछे से देखें ना क्या चला आ रहा है। बिफोर द फेयरवेल द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड हजरत माज हाउ ही वुड डिसाइड द मैटर्स। हजरत माज सेड, ये हजरत माज ने कहा कि मैं ऐसे करूंगा। अब इनकी बात वैलिड है कि नहीं, ये कैसे पता लगता है? ये इस अगले जुमले से पता लगता है। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेंडेड, कमेंडेड का क्या मतलब होता है? रेकमेंड भी इसी से लफ्ज लिखता निकलता है, यानी तारीफ की। कमेंडेड him on these answers। और इससे क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाइंग दैट दिस was and still is the best approach। बस बेटे ऑलमोस्ट खत्म हो। जी बेटे, क्योंकि ये दो तीन क्वेश्चंस का मर्जर है ना, वो उनको सेपरेट करके भी अभी लिखवाऊंगा। ज्यादा इसीलिए क्योंकि ये दो तीन क्वेश्चन यानी सुन्नत के बारे में सवाल आ जाए तब भी ये बातें लिखनी है। ठीक है, बैठ जाओ अब्दुल आदि। यहाँ तक लिख लिया बेटे? द मुस्लिम स्कॉलर्स therefore have, कहाँ पे ध्यान, have principally decided
بلکہ decided, this principle, have decided this principle. In using sources for Islamic law. They proclaim that the collective wisdom of many supersedes کا مطلب ہوتا ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے. The wisdom of individuals. Hence, the secondary source of Islamic law is ijma, consensus of the Islamic scholars on a matter. For example, blood or organ donation has been declared legal in Islam because the scholars formed a consensus in the light of Quran and Sunnah. However, new matters arise with passage of time, with the passage of time. So, qiyas is also allowed if a matter, if resolution to a matter is not directly visible in Quran, Sunnah, or Ijma. Nonetheless, all sources of Islamic law must obey Quran. پکڑوں if anything contradicts Quranic principles,
اگر کوئی بھی چیز قرآنک پرنسپلس کے خلاف جا رہی ہوتی ہے we disregard it. This proves that Quran is the only independent last sentence بیٹے source of the Islamic law, while Sunnah, Ijma and Qiyas depend upon Quran. And that is it. میں ریکارڈنگ بند کر لو پھر اس کو آپ کے لیے دکھاتا ہوں.